الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ آج یہ ایک سنگیلی میں تو کروں گا اس کو کہ بہت احسن انداز میں اللہ کے فضل کے ساتھ آج یہ قرآن پاک کی تکمیل آپ کے سامنے ہوئی ہے. تو اس میں ابتداءً شکریہ ادا کروں گا ہمارے یہاں کے امام یعنی قاری عتیق الرحمان صاحب کا کہ جنہوں نے بہت دل لگا کر دل جمعی کے ساتھ اور انتہائی خوبصورت انداز میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی, اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے ذوق اور شوق میں اضافہ فرمائے. آمین. اس کے بعد آپ نے انشاءاللہ العزیز ایک اور چیز بھی دیکھی ہوگی, جو لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ان کے سامنے کچھ چیزیں انشاءاللہ آئی ہوگی کہ یہاں کی انتظامیہ, دیکھیے غلطیاں ہر جگہ ہو سکتی ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ کوتاہیاں ہر جگہ ہو سکتی ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسلسل ہمارے بھائی ہمارے بچے وہ چیزوں کو سنبھالنے کی جو ہے وہ کوشش مسلسل ان کی طرف سے جاری ہوتی ہے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں کسی جگہ پر کوئی غلطی نہیں ہوئی, لیکن حتی الامکان اس بات کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ چیزیں سنبھل کر آگے بڑھیں. تو یہ جتنی بھی ہماری انتظامیہ ہے یہاں پر, تو ان کا بھی یقینی طور پر جو ہے وہ شکریہ بنتا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے. ہمارے شیخ صاحب یہاں پر موجود ہیں, آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے عتیق الرحمان صاحب ان کی جو ہے وہ تلاوت والا سلسلہ جاری تھا, تو شیخ صاحب جو ان کا خلاصہ جو ہے یعنی خلاصے کا سلسلہ بھی اللہ کے فضل سے جاری و ساری رہا کہ جو لوگ یہاں پر آ رہے تھے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج جو انہوں نے سنا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس پر عمل درآمد کرنے کا طریقہ کیا ہے. یعنی قرآن صرف سننا نہیں ہے, قرآن سمجھنا بھی اور سمجھ کر عمل بھی کرنا ہے. تو اس حوالے سے یہ خلاصہ بڑا اہم تھا, تو یقینی طور پر شیخ صاحب کا بھی شکریہ بنتا ہے. تو میں یہاں پر دو چار چیزیں ہیں کہ جو آپ کو عرض کرنا چاہوں گا لازمی طور پر. اللہ کے فضل سے آپ کے شہر میں نے ابھی آپ کے سامنے صرف ایک شہر کی بات کر رہا ہوں, منیمم 400 سے زیادہ مقامات ایسے تھے کہ جہاں جماعت کی طرف سے باقاعدہ صلاۃ التراویح اس کا بندوبست کیا گیا تھا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ تقریباً جماعت کے زیر انتظام اس وقت شہر میں تقریباً 104 باقاعدہ مساجد موجود ہیں. تو ہر مسجد میں الحمدللہ یہ بندوبست کیا گیا, اور ہم اپنے بھائیوں سے ایک بات عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز میں نہیں کہتا کسی اور جگہ نہیں ہوتا, سب جگہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں پر ایک بات ہوتی ہے اور ہم اپنے بھائیوں کو یہ عرض کرتے ہیں کہ مساجد میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے آ رہے ہیں, وہ ہم سے ملنے کے لیے نہیں آتے, اللہ کے لیے آتے ہیں. تو جب وہ اللہ کے لیے آتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مہمان ہیں اللہ رب العزت کے, تو ان کا اکرام بھی پھر اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم اللہ رب العزت کے اپنے رب کی عزت کرتے ہیں, تو بالکل اسی طرح سے مسجد میں آنے والے لوگوں کی عزت ادب اور احترام وہ ہمارے اوپر لازم ہے. تو یہ جتنی بھی اللہ کی توفیق سے مساجد ہیں تو کہیں کم یا کہیں زیادہ ہو کر تمام مساجد میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے اللہ کے فضل سے. ایک اور سلسلہ جس کو میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا, اس رمضان کے مہینے کے ساتھ جماعت کی طرف سے سحر و افطار کا بندوبست کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یقینی طور پر بعض بھائی مقصد اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ سڑکوں پر یہ بندوبست کیا جا رہا ہے, لوگوں کو افطار دی جا رہی ہے, بعض بڑی عجیب عجیب باتیں بھی لوگوں سے سننے کو ملتی ہیں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ جب الہات چاروں طرف سے آ کر آپ پر حملہ آور ہو اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہو کہ آپ کے معاشرے کو غیر اسلامی معاشرہ بنایا جائے, یعنی اس بات کی مسلسل جو ہے وہ اس بات کی جو ہے نا وہ کوشش ہو رہی ہو کہ اس کو غیر اسلامی معاشرہ بنایا جائے, آپ کی تہذیب بدل دی جائے, آپ کی تعلیم بدل دیا جائے, آپ کا تمدن جو ہے اس کو بدل دیا جائے, آپ کی ثقافت کو بدل دیا جائے, آپ کے طور اطوار بدل دیے جائیں, تو اس وقت بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ محلہ مسلمانوں کا ہے, یہ شہر مسلمانوں کا ہے, یہ صوبہ مسلمانوں کا ہے اور یہ ملک مسلمانوں کا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ افطار کے وقت پر لوگ نکل کر کسی سگنل پر, کسی چوراہے پر یا کسی بھی جگہ پر اگر لوگوں کو افطار دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے کہ آپ مسلمانوں کے ملک میں موجود ہیں اور یہاں پر, اور پھر افطار کا جو ثواب اور اجر ہے اس سے انکار ممکن ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ کسی روزے دار کو افطار کرواتے ہیں تو برابر کا اجر آپ کو ملتا ہے, یعنی روزے دار کے برابر کا اجر ملتا ہے. تو اسی لیے بعض لوگوں کا ذوق ہے, وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور بہت بڑا خرچ ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ 445 مقامات ایسے تھے کہ جن پر آپ کے شہر کے
جن پر جماعت کی طرف سے سحر اور افطار کا بندوبست ہوتا رہا. یہ جو سحری ہے نا، یہ بڑا یہ کہہ لیں کہ ایک مقصد جو ہے وہ مشکل سا ایک عمل ہے. ہمارے امیر محترم جناب پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو یہ جو قید ان پر مسلط کی گئی ہے اس سے ان کو اللہ رب العزت رہائی دلوائے، اور وہ بہت جلد انشاءاللہ ہمارے بیچ موجود ہوں. یہ سحری کا حکم ان کی طرف سے آیا تھا، اور جب یہ سحری کا حکم آیا ہے تو میں جماعت کے ذمہ دار کی حیثیت میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے اوپر بھی مشقت ہے اور مجھ سے زیادہ، کیونکہ مجھ سے کہیں زیادہ محنت میرے نیچے جو بھائی موجود ہیں، میرے ساتھی موجود ہیں، جن کو ذمہ داران کہتے ہیں، جن کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ علاقے کا مسئول ہے، تو وہ جو مسئولین میرے ہیں وہ بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پوری رات محنت کرتے ہیں. افطار بھی یقینی طور پر اس کے لیے بھی محنت ہوتی ہے، لیکن افطار کسی بھی چوراہے پر ہو جاتی ہے، اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ نے سحری کا بندوبست کرنا ہے تو سحری کا بندوبست پہلے آپ رات کو سحری کا بندوبست کریں گے، اس کے بعد ان کو لوگوں کے گھروں پر لے جایا جاتا ہے. یعنی باقاعدہ سروے بیسڈ یہ کام ہے اللہ کے فضل سے کہ جس میں سحری کو لوگوں کے گھروں پر لے جایا جاتا ہے اور ایسے گھر پتہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جن کے پاس سحری موجود نہیں ہے اور ان کو جا کر سحری دی جاتی ہے. تو اس پر بھی بعض لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کا سوراب ٹاؤن کا علاقہ، یہاں پر میرا وہ بھائی موجود ہے کہ جس نے مجھے ایک واقعہ سنایا، اور اس طرح کے بے شمار واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں. ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے. میرے محترم بھائیو، یاد رکھ لیجئے یہ کھانا کھلانا اللہ کا حکم ہے. کھانا کھلانا اللہ کا حکم ہے. آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں نا تو وہ کھانا کھلانے والا اچھا ہے یا برا اس سے فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈیفینس میں ایک جگہ میں ایک جو ہے صاحب سے ایک صاحب کے گھر پر گیا، تو جب میں ان کے پاس گیا ہوں، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا، ڈیفینس میں عمر بن عبدالعزیز آپ نے نام سنا ہوگا یقینی طور پر، اللہ کے فضل سے جماعت کی مسجد ہے اور بے مثال انتظام وہاں پر اللہ کے فضل سے اس رمضان میں ہوتا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو کبھی اگر آپ وہاں پر افطار میں چلے جائیں تو افطار بھی آپ کو دکھائی دے گی کہ بہت بڑا افطار کا باقاعدہ اہتمام وہاں پر کیا جاتا ہے، ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں. تو جب میں ملاقات کے لیے گیا ہوں تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یہ جو انتظام کر رہے ہیں یہ سب کا سب ضائع ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی سب کا سب ضائع ہو رہا ہے، یہ قبول کرنے کی اتھارٹی آپ کے پاس تو نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی بات ہے. آپ نے کب سے یہ اختیار اللہ سے لے لیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی بات کی جائے گی؟ خیر آپ حکم کریں، کہاں غلطی ہو گئی ہم سے؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا کہ آپ کے افطار کے دسترخوان پر ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا. کیا کہتے ہیں؟ ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا. اب جب عیسائی بیٹھا ہوا ہے تو یہ بتائیں عیسائی کا کون سا روزہ ہوگا کہ اس کو آپ نے افطار کروا دیا؟ تو بڑا سخت اعتراض ہے میرا اس کے اوپر. تو میں نے کہا آپ کا اعتراض اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے یہ بات سنائی، اور جب آپ نے یہ بات سنائی ہے نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مہینے بھر کا کیا گیا کام میرے ساتھیوں کا اللہ کے پاس قبول ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ ایسا بندہ، ابھی آپ نے سنا کہ سب سے زیادہ مذمت شرک کی ہے، یعنی ہر چیز کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. عیسائی بھی مشرک ہوتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دیگر جو مقصد ان کے الہ ہیں ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کا مسئلہ ہے نا. تو میں نے کہا جو رب اس عیسائی کو کھینچ کر لا کر مسجد کے دسترخوان پر بٹھا سکتا ہے تو بتائیں اللہ کی قسم اگر یہاں پر اس کے ساتھ محبت کی جائے گی، یہاں پر اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوگی، مسلمانوں کے حسن سلوک سے وہ متاثر ہوگا، تو رب اس کو مسجد میں لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، رب اس کو مسجد میں لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیں، لے جا سکتا ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ تو آپ نے مجھے بات ہی بڑی شاندار سنا دی ہے. میں واللہ اتنا خوش ہوں کہ وہ آج ہمارے دسترخوان پر آیا ہے، کل انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں جائے گا مسجد میں. میں آپ کو سوراب کوٹ کے ساتھ ایک علاقہ اس کی بات کر رہا تھا. میرے بھائی نے مجھے، میرا جو ذمہ دار ساتھی ہے، اس نے مجھے واقعہ سنایا کہ سحری کا جب اپنے کام شروع کیا، لوگوں کے گھر پر جا کر سحری دینا شروع کی، تو اندرون سندھ کا ایک خاندان تھا کہ جو وہاں پر آ کر انہوں نے رہائش اختیار کی. اس میں خواتین موجود نہیں تھی، صرف حضرات تھے، یعنی مرد. تو کہتے ہیں جب سحری دینا شروع کی، ایک دن نہیں دوسرے دن دینے کے لیے جا رہے تو کسی نے کہا کہ یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، آپ ان کو سحری کیوں دے رہے؟ یہ روزہ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. تو خیر ہمارے بھائی نے کہا کہ میں نے اس کی بات پر سمجھ
توجہ نہیں کی اور میں اس کے باوجود سحری دینے کے لیے اس گھر پر چلا گیا. کہتے وہاں پر ایک بابا جی تھے, تو بابا جی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بیٹا یہ جو سحری آپ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو یہ آپ روزانہ دیں گے جب تک رمضان جاری رہے گا, رمضان باقی رہے گا, یہ مقصد جو ہے وہ روزے رہیں گے تو آپ سحری ہر روز اسی طرح سے دیتے رہیں گے؟ تو میرا بھائی کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں, اس کا کیا سبب ہے؟ کہتا ہے بیٹا تمہاری سحری آئی ہے تو ہم نے روزے رکھے, اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی سامان کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی, کام کاج کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر, پوری طرح سے ابھی کام جو ہے وہ میسر نہیں آیا, کام ملا نہیں ہے تو وسائل نہیں ہے, تو اسی لیے روزہ نہیں رکھ پا رہے تھے. تو اب جب آپ کی طرف سے سحری آنا شروع ہوئی ہے تو ہم سب کے سب روزہ رکھنا ہے, اور اگر یہ سحری آتی رہے گی تو انشاءاللہ العظیم یہ روزے بھی جاری رہیں گے اللہ کے فضل کے ساتھ. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو جب آپ اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں, میرے سامنے میرے ایک فلسطینی بھائی سے, یہ جو غزہ کے ساتھی ہیں نا, ان سے کسی نے سوال کیا, ان سے پوچھا, بات چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمارا ذہن لازمی طور پر کلیئر ہونا چاہیے, اور وہ ذہن کیا ہے؟ میرے سامنے پوچھا ان سے کہ یہ جو ہم دے رہے ہوتے ہیں, یہ جو ہم دے رہے ہوتے ہیں فلسطینیوں کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ درست لوگوں تک پہنچ جاتا ہے؟ تو وہ جو بھائی تھے نا ہمارے غزہ کے مجاہد ساتھی, انہوں نے ایک سوال کیا, اور وہ سوال کیا تھا کہ سب سے پہلے یہ بتایا آپ دیتے کس کے لیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں جی ذرا زور سے بتائیں. دیتے کس کے لیے؟ اس نے کہا اگر اللہ کو دیتے ہیں نا تو دیتے ہی پہنچ جاتا ہے, کیونکہ آپ کی نیت جاتی ہے, آپ کے پیسے آپ کی رقم وہ تو اللہ کو نہیں جا رہی ہوتی نا, کہ 5 لاکھ اللہ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا آپ نے, اللہ نے بینک اکاؤنٹ دیا ہوا آپ کو؟ کوئی بھی نہیں دیا ہوا نا, بندوں پہ ہی خرچ کرنا ہوتا ہے. تو وہ میرا بھائی کہنے لگا فلسطینی, وہ کہنے لگا کہ یہ جو آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پریشان نہ ہو, اس کا سبب یہ ہے کہ اگر آپ نے خرچ کر دیے تو خرچ کرتے ہی جیسے ہی آپ نے دیا آپ کے ذہن میں موجود ہے اس کو دے رہا ہوں تو اللہ کے لیے, اس کو دے رہا ہوں تو اللہ کے لیے, اس کو دے رہا ہوں تو اللہ کے لیے, یہ جتنے کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے, اگر اللہ کو دی اور آپ کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ کو تو پہنچ گیا. اور اس کے بعد پھر یہ بھی یقین کر لیں انشاءاللہ کہ درست جگہ پر پہنچتا ہے. تو میں یہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام جماعت کرتی ہے یہ صرف آپ کے شہر میں نہیں, آپ سندھ بھر میں چلے جائیں, پنجاب میں چلے جائیں, کبھی چلے جائیں, بلوچستان چلے جائیں, جہاں جہاں بھی جماعت موجود ہے تو یہ شہر و افطار کا ایک بڑا کام کیا جاتا ہے اللہ کے فضل سے. اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ معاشرے میں لادینیت آپ کو دکھائی دیتی ہے, الحاد آپ کو دکھائی دیتا ہے, فحاشی عریانی آپ کو دکھائی دیتی ہے, بے دینی آپ کو دکھائی دیتی ہے, اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کے معاشرے میں صلاحیت کرتی چلی جا رہی ہیں. تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں اس بات پر, ڈیفینس جاتا ہوں, گلشن میں دیکھتا ہوں, اور وہ علاقے جن کو کہا جاتا ہے یہ پوش ایریاز ہیں, وہاں پر جب گھروں میں باقاعدہ طور پر لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ تراویح کا بندوبست ان کی جانب سے کیا جا رہا ہوتا ہے. بڑا بغلہ ہے, بیٹا ہے, اس نے حفظ کر لیا, بھائی اس نے حفظ کر لیا, مسجد میں نہیں جا رہے, اپنے گھر پہ بندوبست کر رہے ہیں. اعتراض ہو سکتا ہے نا, اعتراض ہو سکتا ہے مسجد میں کیوں نہیں جا رہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جانے دیں, ہونے دیں. اس کا سبب یہ ہے انہوں نے اپنے گھر پر بندوبست کیا ہے, اور گھر پر ان کی شرم کرتے ہوئے, یعنی ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ اس میں آ کے شریک ہو رہے ہیں اس محلے سے, اور اس عمل کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں دین داخل ہو رہا ہے. تو اللہ کے نام پر یہ سارے کام ہونے دیں, اللہ کے فضل کے ساتھ جماعت, اسی لیے یہ سارے کام اس سے جاری و ساری رکھے ہوتے ہیں. رمضان آنے لگا تھا, ہم نے تمام بھائیوں کو کہا, اپنے جتنے بھی ذمہ دار ساتھی ہیں کہ مساجد جتنی بھی ہیں ان کی صفائی کی مہم لانچ کریں. مسجد کو بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے, مسجد میں گندگی اور غلاظت نہیں ہونی چاہیے, اور مسجد 2 طرح سے صاف ہونی چاہیے. میری بات یاد ہے, کتنی طرح سے؟ 2 طرح سے. ایک تو یہ کہ ویسے گندگی غلاظت نہ ہو, اور ایک چیز جس کی مسجد میں بے تحاشا ضرورت ہوتی ہے, اور میں کہتا ہوں پہلی صفائی سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے, وہ رویوں کی صفائی ہے. وہ کیا ہے؟ مسجد انتظامیہ کے رویوں کی صفائی ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں اتنے برے طریقے سے مسجد پر مسلط نہ ہو جاؤں کہ بندہ مسجد میں آتے ہوئے نا تھوڑا سا بوجھ محسوس کرے. بھائی اللہ کا گھر ہے نا, آنے دے لوگوں کو, اللہ کا گھر ہے, آنے دے لوگوں کو, یہاں پر بیٹھنے دے لوگوں کو, پنکھے پہ پابندی نہ لگائے, لائٹ پہ پابندی نہ لگائے, اے سی پہ پابندی نہیں. کیوں لگائی یہ ساری چیزیں آپ نے؟ بھئی یہ کیوں لگائی ہے آپ نے, کیوں لگائی ہے؟ وضو خانے میں کسی کا تھوڑا سا زیادہ پانی اس نے کھول دیا, ٹھیک
ٹھیک ہے اجتماعی طور پر کوئی بات کی جا سکتی ہے، نصیحت کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں صدر مملکت کا بھیجا ہوا آدمی، وزیر اعظم صاحب کا بھیجا ہوا آدمی، آرمی چیف کا بھیجا ہوا آدمی، یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، علاقے کے ایس ایچ او کا بھیجا ہوا آدمی نا، اس کے سامنے میری نگاہیں نہیں جھکتی اور میں یوں جھک کر بیٹھا، یہ تو رب کے لیے آئے ہوئے لوگ ہیں انسان کے ساتھ۔ تو اسی لیے اس بات پر بھی مسلسل اپنے بھائیوں کو اللہ کے فضل کے ساتھ جو ہے نا وہ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ نے مسجد میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے بھی لوگ ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو کھلے دل کے ساتھ ان کا استقبال کریں اور اونرشپ دیں، یعنی اللہ کے گھر کی اونرشپ دے بندے کو، وہ سمجھے کہ یہ مسجد میری ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ کام جو ہے نا وہ لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ میں اپنی ساری ٹیم اللہ کی مہربانی اور فضل کے ساتھ اس شہر قائد شہر کراچی کی ایک بڑی شاندار عالیشان ٹیم ہے میرے ساتھیوں کی، میرے بھائیوں کی میرے ساتھ، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان لوگ رمضان میں آرام کرتے ہیں اور جماعت رمضان میں انتھک اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ سارا دن میں کام کرتی ہے، رات میں کام کرتی ہے، مستقل مسلسل کام کرتے ہیں، سحریاں کرتے ہیں، افطاریاں کرتے ہیں، لوگوں کے لیے خیر کا دوسرا بندوبست کرتے ہیں، روشن وغیرہ کا وہ بندوبست کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے غزہ کے بھائی، فلسطین کے بھائی، فلاں مسئلہ، یعنی پورا مہینہ اس بات پر جو ہے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ان کی اس تمام محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ بھی میرے ساتھ دعا فرما دیں انشاءاللہ۔ تو میں آخر میں آپ سب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئے۔ یہاں پر اعتکاف کے بھائی موجود ہیں ہمارے، ٹھیک ہے جی، پچھلے سال یہاں پر اعتکاف میں بہت زیادہ لوگ موجود تھے، بعض وجوہات کی بنیاد پر اس دفعہ ہم نے تھوڑا سا کنٹرول کیا تھا اس چیز کو، انشاءاللہ اگلے سالوں میں امید ہے کہ پھر انشاءاللہ اسی طرح سے ہوگا لانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑے نہیں تھے، اگر 200 لوگ اعتکاف میں موجود ہیں تو یہ بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا مطالبہ ہوتا ہے اعتکاف کے حوالے سے، ہمارا مطالبہ ہوتا ہے اعتکاف کے حوالے سے کہ اگر آپ ہمارے پاس اعتکاف میں آ رہے ہیں تو خدمت کا موقع آپ ہمیں دیں گے، یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ اپنے گھر سے کچھ کھانے پینے کو آپ منگوائیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی ڈاکٹر کا، دوا دارو کا، علاج کا، کسی اور طرح کا معاملہ ہے کہ ہمیں حکم کریں اللہ کی مہربانی سے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہمان رب کے آئے ہوئے ہیں، تو اللہ کے مہمانوں کی مہمانداری کرنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو اعتکاف والے بھائی یہاں پر موجود ہیں، جو ہے نا ہمارے پاس اعتکاف میں ہمارے بھائی جس طرح موجود ہیں، اسی طریقے سے ہماری جو ہے وہ خواتین وہ بھی اللہ کے فضل سے موجود ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی بیچ آپ 8-9-10 دن ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے اپنے بھائیوں اور ساتھیوں پر کہ وہ دن رات اس کے لیے اپنا جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش ان کی طرف سے جاری ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت کریں، وہ تاہم پھر بھی ہو سکتی ہے۔ تو معذرت میں کرتا ہوں آپ سب سے، ان بھائیوں کی طرف سے، یہ جو خدمت والے ساتھی ہیں یا دیگر اور جو لوگ ہیں، کبھی سحری میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، کبھی افطار میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، تھوڑا سا لیٹ کوئی چیز ہو گئی ہو، مزاج کے آپ کے جو ہے نا یہ کہہ لیں کہ مطابق نہ ہو، تو یہ سب انسانی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں کہ جو ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح کی تمام تر غلطیوں پر ہم آپ تمام بھائیوں سے جو یہاں پر ہمارے پاس آئے، ہمیں انہوں نے خدمت کا موقع عنایت فرمایا، ان سے اللہ کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے جی، معذرت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کھلے دل سے ہمیں معاف کر دیں گے اللہ کے فضل سے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی آمد و رفت کسی طرح سے جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو کچھ کیا گیا اس کو جو ہے قبول فرمائے۔ دعا آپ نے جو ہے وہ وطر میں کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں شیخ صاحب سے عرض کروں گا کہ شیخ ایک دعا تھوڑی سی آپ بھی انشاءاللہ کریں۔